تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. طریقہ کار کیا ہو, آغاز کہاں سے کیا جائے؟ جو سالہ سال کی خرابیاں ہیں, عادتیں رچ بس چکی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آیات میں یقیمون الصلاۃ کے ساتھ ویؤتون الزکوٰۃ کے الفاظ آتے ہیں. یہ کمبینیشن جو ہے, یہ جو امتزاج ہے, اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. یقیمون الصلاۃ کی اگر جامع تعبیر تلاش کی جائے تو وہ حقوق اللہ ہے, اور اگر یؤتون الزکوٰۃ کی جامع تعبیر تلاش کی جائے تو وہ حقوق العباد ہے. جہاں بھی آپ کو صلاۃ کی بات ملے گی وہیں آپ کو زکوٰۃ کی بات ملے گی. اس کی جامع تعبیر ہم نے کہا زکوٰۃ کی حقوق العباد ہے. صحیح. اور جس مہینے میں ہم اس وقت اس کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں, رمضان کا مہینہ تو زیادہ زور دیتا ہے حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے, شعور دلاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر روزے کے فلسفے کے اوپر غور کریں تو روزہ ایک باطنی عبادت ہے, اور پیٹ کی جو ایک بھوک ہے یا ایک پیاس کی جو کیفیت ہوتی ہے, یہ دراصل ایک میسج دیتی ہے کہ ایک بھوکے کی عام حالات میں کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک پیاسا جب پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بلک رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ضبط نفس, اصحار اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اور تمام عبادات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ساری عبادات کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ خدمت انسانیت ہے. اور اسی وجہ سے ایک حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز ایک شخص سے کہ اے ابن آدم, میں تیرے پاس آیا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے ابن آدم, میں تیرے پاس آیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اے ابن آدم, تو نے میری فلاں ضرورت جو ہے پوری نہیں کی. تو وہ بندہ کہے گا رب العالمین آپ کو بھی بھوک لگتی ہے, اور وہ ایک بندہ میرا تیرے پاس آیا تھا نا, وہ بھوکا تھا, آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا. اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے تو وہ یہیں ایسے ہی محسوس تھا جیسے مجھے کھانا کھلایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے نیکی کا, خیرات کا, زکوٰۃ کا. بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان آپ کو خدمت انسانیت کی ٹریننگ دیتا ہے, تربیت دیتا ہے, پورے سال کے لیے وہ پورے سال کی تیاری کرواتا ہے. یہ جو کنسیپٹ ہم نے ایک رسمی سا بنا لیا ہے کہ ہم نے رمضان میں ہی سارے کام کرنے ہیں, رمضان کے جو روزے کے فلسفے کی یہ روح نہیں ہے. رمضان کے روزے جو ہیں وہ 29 یا 30 ہیں. اسلام کے روزے 12 مہینے کے ہیں. اسلام کے روزے 12 مہینے کے اس لیے ہیں کہ وہ جو لعلکم تتقون کہا گیا کہ روزے کی جو مقصدیت ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور وہ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, پرہیزگاری صرف پیاسا رہنا نہیں ہے. پرہیزگاری یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا, ہمسائے کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مزدور کے حقوق ادا کر رہے ہیں, اپنے ماتحت ملازم کے حقوق ادا کر رہے ہیں, والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں, ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اور آج کل خاص طور پر جو ایک ڈیجیٹل ہو گئی ہے ہماری لائف, سوشل میڈیا پہ کسی کے جذبات کو مجروح کرنا, سوشل میڈیا پہ کسی کو تانو تشنیع کا, بہت اچھی بات کی آپ نے, سوشل میڈیا پہ کسی کی کردار کشی کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ بھی حقوق العباد کے منافی رویہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ حقوق کی بات کر رہے ہیں, حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں, اس کی سزا کتنی سخت ہے؟ کیونکہ ہم لوگ روزمرہ کے اندر اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کرنا ہو, سوشل میڈیا پر ہو یا ویسے کسی کو تکلیف پہنچانا ہو, ماں باپ کے حقوق مارنے ہوں یا بہن بھائیوں کے مارنے ہوں, رشتہ دار عزیز و اقارب یا ہمسایوں کے حقوق مارنے ہوں, ہم کسی میں بھی درے نہیں کرتے ہیں, ہم ہر ایک کا حق مار لیتے ہیں اور بڑے ہی آرام سے ہم یہ کر لیتے ہیں کام. لیکن اگر ہمیں اس کی سزائیں پتہ ہوں گی اور ہماری آنے والی نسل یا ہماری موجودہ نسل, جس کو جن زی بھی ہم کہتے ہیں, نئی جنریشن بھی ہے, اگر ان کو شاید یہ پتہ ہو کہ سزائیں کتنی سخت ہیں اللہ کے حضور, تو پھر وہ اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے یا گریز کریں. بالکل صحیح بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. قیامت کے روز سب سے بڑا خسارہ ایک ایسے شخص کا ہے کہ جب اس کی ساری نیکیاں دوسروں کو شفٹ کر دی جائیں گی. وہ دوسرے کون ہوں گے؟ کہ جو حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آپ نے کسی کا حق مارا ہے. وہ دونوں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے.
تو جس نے جس کے حقوق العباد کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے، جب تک وہ بندہ، حالانکہ یہ معافی دنیاوی ہے، دنیا میں اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، آخرت میں اس کے ساری نیکیاں اس شخص کو شفٹ کر دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں سزا کوئی نہیں ہے اس محشر کے روز جہاں ایک ایک نیکی کو لوگ ترستے ہیں۔ جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے، دنیاوی امور میں شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں، قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے، اور اسی طرح بدکاری کی سزا ہے، اور اسی طرح چوری کی سزا ہے۔ یہ سارے جو امور ہیں یہ معاشرتی نظم و نسق پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے، جان اور مال کی حفاظت کے لیے یہ حدود و تعزیرات کا قانون شریعت کے ہاں موجود ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہم یعنی مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں یا کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، یہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ گناہ جمع ہوتے جاتے ہیں، اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی کے ضمن میں اتنے بعض دفعہ گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ اس کی اقسام کتنی ہیں ڈاکٹر صاحب حقوق العباد کی؟ اور اگر سب سے اہم رشتوں کی بات کی جائے تو انسان جوڑی کی صورت میں ہی نیچے آیا تھا۔ میاں بیوی کے اگر آپس میں حقوق کی بات کی جائے تو یہ تو یقینی طور پہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ ریس میں لگ جائے، مرد کے عورت پر حقوق کیا ہیں، عورت کے مرد پر حقوق کیا ہیں، اس کو اگر کلیئرٹی آ جائے تو میرے خیال میں بہت سے خاندان جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں یا بہتر طریقے سے زندگیاں گزار پائیں۔ ایسے ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے جو نبوی تعلیمات ہیں یا جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ ہے حسن سلوک۔ جب ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک عقد نکاح ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس میں حقوق کا تعین واضح طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، اور خطبہ نکاح میں بھی جو ہم آیات پڑھتے ہیں وہ بھی ایک مضبوط رشتے کے بندھن کے ضمن میں کچھ ہدایات اور تعلیمات دیتی ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، آپ نے دوسرے گھر جا رہے ہیں، ان کے والدین کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، اور نان و نفقہ کے ضمن میں جو میاں کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح جب اولاد ہوتی ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی دونوں کے اوپر واجب ہے، لیکن بحیثیت ایک باپ اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شرعی حدود و قیود کے تحت میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں جب حرام کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، جب اس میں دنیاوی مفادات کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، برکت ختم ہو اس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ لہٰذا شریعت کی بیان کردہ حلال کی جو تعلیمات ہیں، جو بھی شادی شدہ جوڑا ہے اگر اس حدود و قیود کے تحت رہتے زندگی گزارے تو وہ ایک برکتوں والا گھر بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم تھوڑا سا باقی رشتوں کی بات کر لیں، والدین کے حوالے سے ایک بیٹے کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور پھر ایک بیٹی کے اوپر کیا ہے کہ بیٹی بیاہ کر اگلے گھر بھی چلی گئی لیکن والدین کا رشتہ تو قائم ہے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، تو بیٹی کے اوپر کیا حقوق ہیں والدین کے، اور بیٹے کے اوپر کیا ہیں، اور ان کی ادائیگی کس طرح سے کی جا سکے کہ ہم اس میں بھی بھول چوک نہ کر جائیں، کوئی سب نافرمانی سے نہ کر جائیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کی شادی کا پلان کر رہے ہیں تو کم از کم آپ ان کی رضامندی لازمی حاصل کریں۔ شریعت نے لڑکے کے ساتھ لڑکی کی رضامندی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے افسوسناک امر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برصغیر کا جو مذہبی کلچر ہے اس میں کافی حد تک ہم ہندوانہ سماج کے زیر اثر ہیں، مسلط کر دیتے، اور ہم بعض دفعہ جبر کرتے ہیں۔ شادی جو ہے یہ جبر کا رشتہ نہیں ہے، یہ پیار اور محبت کا رشتہ ہے اور باہمی اعتماد کا رشتہ ہے۔ کسی باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے جذبات کے اور اس کی اجازت کے برعکس کسی کے ساتھ اس کو باندھ دے، اور اسی طرح بیٹی کے لیے بھی اسی طرح والدین کو اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی بھی اجازت اور منشا کے بغیر آپ نے شادی نہیں کرنی۔ اور شریعت نے اتنا خود مختار بنایا ہے رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے جیون ساتھی کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ مجھے انصار قبیلے کی خاتون نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے نہیں دیکھا۔
فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق انصار قبیلے کی عورتوں کی زیادہ تر کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اللہ تو یہ دیکھیں کس حد تک ایک انسان کے جذبات کا ہمارے نبی نے خیال رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا جو ہسبینڈ ہے نا اس کا رنگ بڑا کالا ہے، وہ مجھے نا اپیل نہیں کرتا، اچھا تو میں اس کے ساتھ نہیں جینا چاہتی، میں نہیں رہنا چاہتی۔ فرمایا شریعت نے آپ کو کھلے کا حق دیا ہے، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ شریعت میں کوئی جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ آپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، خاص طور پر بیٹی جو ہے وہ آپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ آپ اس کو جب بیاہتے ہیں اس سے پہلے اس کی تربیت کا سامان ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن بنیادی طور پر آپ کی تربیت کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے اور رخصتی کے وقت ہم اس کے اوپر قرآن کا سایہ بنا کے اس کو گاڑی میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس عورت کو، اس دلہن کو قرآن کے سائے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ وہ میاں بیوی کے باہمی حقوق کی اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی کا قرآن نے اس کو شعور دیا ہے۔ ساری زندگی وہ قرآن جو ہے وہ تاکہ نسیاں پہ الماری کے اوپر پڑا رہتا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہم نے۔ تو لہٰذا ہم وہ جو شریعت کے بتائے ہوئے فطری قوانین ہیں، جب تک ہم اس فطری قوانین کو نہیں سمجھیں گے ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہماری ہر روز مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ہم سی سی ٹی وی کیمرے سے تو بچتے ہیں کہ ہماری کہیں ریکارڈنگ نہ ہو جائے۔ یار اللہ نے جو سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہوا ہے، یہ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر قسم کے حقوق کو نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ حقوق اللہ کے کتنے باغی ہیں، نوٹ ہو رہا ہے، آپ حقوق العباد کے کتنے باغی ہیں، نوٹ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور کرامن کاتبین کے سی سی ٹی وی کیمروں سے بہت ہی خوبصورت بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی جاتے جاتے خدا نہ خواستہ آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں، آپ کو اس غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دنیا سے کوچ کر چکا ہے وہ شخص جس سے آپ نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی معافی تلافی، کوئی مغفرت کا طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر سکے اور جانے کے بعد یہ سلسلہ ممکن ہو پائے؟ دیکھیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اگر یہ صدقات خیرات کیا ہے؟ صدقات خیرات بنیادی طور پر آپ کے ایسے یعنی نظر نہ آنے والے گناہ جو پتہ ہی نہیں، آپ سے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم زبان سے کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف، بعض دفعہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے کہ یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ جو عبادات ہیں، یہ جو صدقہ و خیرات ہیں، آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں مٹا دیتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ہے وَيُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کب؟ جب آپ توبہ کریں گے۔ وہ والی جو بات ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ ان کے عزیز و اقارب سے دنیا سے چلا گیا ہے، یا راہ چلتے اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے، پھر آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ کو افسوس ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے اندر جو احساس ہے یا اضطراب ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں اس شخص کو اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ان کے بچوں سے شفقت کریں، ان کے یتیم بچوں کا خیال کریں، ان کی فیملی کا خیال کریں۔ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، بڑے خوبصورت مشورے بھی آپ نے دیے کہ اگر کوئی چلا گیا ہے تو کس طرح سے، یا آپ اس کو جانتے نہیں اور آپ نے اس کی دل آزاری کر بیٹھے ہیں، آپ یا اس کو آپ تنگ کر بیٹھے ہیں، تکلیف پہنچا بیٹھے ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ نے اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے حضور بھی آپ نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیے۔